جمعے کو ہمارے آپ کے لیے اصلی جمعہ بنا دیں. جو جمعے کے تقاضے ہیں، جمعے کے آداب ہیں اور جمعے کے دن کو گزارنے کا طریقہ ہے، اس سے متعلق جو تعلیمات ہیں، اللہ کرے آج ہمارے لیے جمعہ وہ ہو جس کو ہم اس کی تعلیمات کے مطابق گزاریں. بار بار عرض کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، صبح و شام کا ہو جانا اور اسی طرح سے دن کو بغیر کسی سوچ بچار کے گزارنا، اس کو دنوں کا گزارنا نہیں کہتے. وہ تو میں اور آپ اگر نہ بھی چاہیں گے تب بھی دن گزرتے رہیں گے. میرے آپ کے چاہنے سے وہ رکنے والے نہیں. اللہ کے اچھے بندے وہ جانے جاتے ہیں جو ایک ایک دن کو سوچ کر گزارے. رمضان کو رمضان کے طریقے پر، عید کو عید کے طریقے پر، قربانی کے ایام کو قربانی کے طریقے پر اور جمعے کے دن کو جمعے کے طریقے پر. بہت آسان ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ جمعے کے دن چلتے پھرتے زیادہ درود شریف پڑھے، اس نے جمعے کا ایک حق ادا کرنے کی کوشش کی. کوئی مشکل کام نہیں. گھر سے آتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں، راستے میں پڑھتے ہوئے چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی. اللہ کے رسول کی محبتیں نصیب ہوں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نیکیاں بھی ملیں گی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں. یہ بات ہمارے آپ کے درمیان بہت دفعہ آ چکی ہے. اس دنیا میں دین اسلام سب سے زیادہ آسان ہے. یوں تو زندگی گزارنے کے لوگوں نے بہت سے طریقے بنا رکھے ہیں، لیکن ان پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو تب بھی نہ کر سکے گا. وہ اتنے مشکل ہیں، فطرت کے خلاف ہیں، انسانی مزاج کے خلاف ہیں کہ ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اور سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ ہی بتائے گا کہ انسانوں کے لیے کون سی تعلیم، کون سا سبق بہتر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو رب العالمین نے پیدا فرمایا. تو کسی دوسرے کو ہمارے سارے مسائل کا کیا پتا، کیا پریشانی ہے، کہاں پریشانی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی کہاں کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہی، کسی کو کیا معلوم. بہت ہوگا تو اپنے گھروں کا پتا ہوگا، محلوں کا پتا ہوگا، شہروں کا پتا ہوگا، لیکن ساری دنیا کا ایک وقت میں کسی ایک کو سب کچھ پتا ہو، اتنا ممکن ہے. یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں. لا يخفى علیہ شیء، اس پر ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. قرآن مجید کے اندر یہ والی بات کئی جگہ فرمائی. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوشش کیا کریں. میں اور آپ ارادہ کریں گے تو ہو جائے گا. اگر یہ سوچیں گے کہ زندگی میں خود بخود ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا. یہ دنیا اللہ نے کرنے کی بنائی ہے، خود بخود ہونے کی نہیں بنائی. خود بخود جو نظام چلتا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں. سورج کا آنا، ہواؤں کا آنا، چاند کا آنا، موسم کا آنا، اس میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میری اور آپ کی زندگی اس کو اچھا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. یہ سوچنا کہ جب بڑھاپا آئے گا ہم خود بخود اچھے ہو جائیں گے اور اللہ کے متقی بندے بن کر دنیا سے جائیں گے، مسجد میں کہہ رہا ہوں کیے بغیر کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. وہ انسان غفلت میں ہے، دھوکے میں ہے اور گندی زندگی گزار رہا ہے جو یہ سوچے کہ جب بوڑھا ہوں گا تو اچھا ہو جاؤں. اگر دین اتنا آسان تھا تو پھر صحابہ کرام کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی سب یہی سوچ کے بیٹھ جاتے کہ چلو ابھی دین آیا ہے، آگے چل کر اچھے ہو جائیں گے، نماز نہ پڑھیں اچھے ہو جائیں گے، نبی کی بات کو تسلیم نہ کریں اچھے ہو جائیں گے، قرآن کو نہ لیں اچھے ہو جائیں گے.
عجیب سی کہانی، اسے کون مانے گا؟ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے، اور میرے عزیزو ان سے محنت کروا کر، اگر صحیح جملہ بولوں، آزمائشوں کی چکی میں پیس کر، تب جا کر اللہ نے انہیں سونے کا بنایا تھا۔ ہمیں اس راہ کی تلاش ہے کہ پھولوں کی سیج سے ہوتے ہوئے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کہتا ہے یہ راستہ نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم یہ سمجھتے ہو کہ بس ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ والے حالات تمہارے اوپر نہ آئیں جو پہلے والوں پر آئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ نبی سے زیادہ وقت میں معزز کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا مقرب بندہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا قریبی بندہ کوئی نہیں ہوتا جب نبی اپنے زمانے میں ہوتے۔ حالات اتنے خطرناک آتے ہیں کہ کبھی کبھی وقت کا نبی بھی اللہ کے سامنے پکار اٹھتا ہے، متی نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ اور سب کچھ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی، ہر جمعے کو اچھا گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کے بغیر کہانی کیسے ہوگی؟ ورنہ حالات تو میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں جس سے دل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو امت کے حالات سے جوڑا ہے کہ امت پر کیا گزر رہی ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے حالات کو اپنے پیٹ سے جوڑا ہے، کہتے ہیں انہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمارا کاروبار ٹھیک ہو بس آگے چلو، ہمیں کھانے پینے کو ملے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے میری دکان میں روزانہ 70,000 روپے کی آمدنی تھی، اب ایک ہفتے سے تقریباً 25 کی رہ گئی، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا۔ آپ سوچیں، اب وہ شیطان نے ادھر کی پٹی پڑھا دی، کہیں توبہ نہ کر لے۔ اگر ان کی 70,000 روپے کی ہوتی رہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر 25 کی ہو گئی تو کسی نے کچھ کرا دیا۔ وہ بیچارہ شریف تھا کہ اپنی بات کو کہہ بیٹھا، ورنہ ہماری اکثریت کا یہی حال ہے۔ اگر کھانا پانا ٹھیک سے مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے، سب ٹھیک ہے، حالانکہ اس کنہا کو گزارنے کو نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اس نظام کو پسند نہیں کیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہماری اور آپ کی بہت سی چیزوں میں، بلکہ پوری زندگی میں ایک رہنمائی فرمائی، اور آپ نے ہمیں دن اور رات اعمال کے کرنے اور ان کا جو رزلٹ ہے اس کو بھی بتلایا اور آنے والے نتیجے کو بھی بتلایا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو بات ارشاد فرما دیں وہ حدیث کہلاتی۔ قرآن کی آیتیں تو قرآن کی آیتیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیات ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تیار کی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی حق نہیں کہ اس میں ایک زبر زیر کا اپنی طرف سے اضافہ کرے۔ اللہ کے نبی پاک نے، وہ کتاب اللہ کے نبی کی نہیں ہے، وہ کتاب تو اللہ کی ہے، اور قرآن نے اعلان کرایا ہے کہ آپ کہیے لوگوں سے کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور موٹی سی بات ہے سمجھ میں آنے والی، خالق کی کتاب میں مخلوق کو کیا حق پہنچتا ہے؟ نہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا کرنے والے تھے، نہ ایسا کبھی ارادہ، پاک ذات تھی، مگر بات کی اہمیت کو جتلانے کے لیے سب سے بڑے سے کہا جاتا ہے اے نبی آپ کہو، تاکہ دنیا کے لوگ سمجھیں گے جب نبی کو حق نہیں تو ہمیں کیا حق ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کب ارادہ کیا؟ کیسی ہی آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی آپ نے فوراً سنا دی، میرے اللہ کا پیغام یہ آیا، میرے اللہ کا پیغام یہ آیا۔ بعض آیتیں تو اتنی خطرناک ہیں کہ سچی بات ہے اس زمانے میں ہم جیسے گناہ گاروں کو ترجمہ کرتے ہوئے لرز آتا ہے، سچ کہتا ہوں آپ سے۔
مگر یہ اللہ کے رسول کا کمال تھا کہ جیسی آیت آئی انسانوں کو ویسے ہی پڑھ کے سنا دی کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا۔ غصے کی آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ کا جلال بھرا ہوا ہے، انسانوں سے نہیں، خود حضور پاک علیہ السلام سے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی پیاری ذات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اللہ کے دربار میں، اور پھر رب العالمین اس طریقے سے باتیں کر رہا ہے اپنے نبی سے۔ آپ سوچ لیں، یہ بتانے کے لیے اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زبان مبارک سے کچھ فرما دیں یا آپ کچھ کوئی عمل کر کے دکھلا دیں، یہ سب حدیث سے کہلاتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو دیکھا، کچھ فرمایا، حدیث ہے۔ کہیں بازار میں جا رہے ہیں، کسی سے کچھ فرمایا، یہ حدیث ہے۔ پانی پیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی کہ یہ حدیث ہے۔ اور یہ ساری چیزیں امت کی رہنمائی کے لیے ہو رہی تھیں، امت تیار بھی ہو رہی تھی، اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے سبق بھی تیار ہو رہا تھا۔ اپنے سامنے والوں کو عمل کر کے بتلانا اور قیامت تک کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کتاب کو مرتب کروانا، کہ صحابہ کی پوری زندگی ایک کتاب تھی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کا فرمانا، آپ کا عمل، آپ کا سوچنا، آپ کا بولنا، آپ کا سونا، آپ کی ایک ایک صفت، یہ سب حدیث کہلاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مختلف طریقے پر طرح طرح سے امت کی رہنمائی فرماتے، کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے، کسی طرح سے انسانوں کے دل میں بات آ جائے۔ آپ کی نگاہ رہتی تھی کہ کون سا وقت ہے کہ لوگ بات کے لینے کے موڈ میں، جبکہ صحابہ کرام کا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ وہ مجمع اور رب العالمین کی طرف سے اسپیشل تیار کیا گیا تھا آپ کے لیے۔ شروع میں کچھ مشقتیں آئیں، مگر جب آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اور لوگوں نے جان لیا کہ یہ اللہ کا بندہ کیا ہے، پھر تو دل نکال کے رکھ دیے۔ پرانے زمانے کی وجہ سے کچھ آڑ تھی، لوگ نبیوں سے واقف نہیں تھے، تاریخ سے واقف نہیں تھے، نبی کو آئے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ میں آپ سے معلوم کروں کہ عالم دین کیا ہوتا ہے، آپ 2 منٹ میں بتا دیں گے، کیونکہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے شہر میں۔ مگر اللہ کی طرف سے نبی کے آ جانے کے بعد وقت گزر چکا تھا، تقریباً 5 صدیاں، لوگوں کے ذہن و دماغ سے بات نکل گئی۔ ہمارے آپ کے ہاں تو حدیث کا جال ہے، قرآن کے حلقے ہیں، مسجدیں ہیں، جماعت کا نظام ہے، مسجدوں میں کتابیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، گویا کہ بے شمار طریقے ہیں جو ہماری تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تقدیر ہے، بندوں کے دل میں ڈالا گیا ہے کہ تم یہ کام کرنا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے تو ہم اور آپ اتنے دور ہیں۔ آپ ذرا ان کو معلوم کریں، ان بیچاروں کو تو یہی پتا نہیں تھا کیا دین ہوتا ہے، کیا مقصود ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، انسانوں کی تربیت کس کو کہتے ہیں، کہ ہم انسان نہیں ہیں تو صحیح۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں، اس میں اسی طرح سے ایک حدیث کہلاتی ہے کہ آپ اپنی بات کو جو آپ نے کبھی خواب میں دیکھا ہو، آپ اس کو اگر بیان کرتے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ کی طرف سے جو فرشتہ آپ کو آ کر بات دیتا تھا، ہمارے جوانوں کو موٹی موٹی بات معلوم ہونی چاہیے، دل میں بیٹھاؤ اس بات کو۔ کبھی طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، صحابہ کرام بیٹھے، مجھے کچھ پتا نہیں کہ ایک اللہ کا بندہ آیا، ہم نہیں جانتے کون ہے۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے مبارک گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور صحابہ کرام دیکھ کے کہتے ہیں جب ہم نے اس کے بال دیکھے تو بڑے پیارے کالے رنگ کے تھے، بہت شاندار، اور جب کپڑے دیکھے ہم نے تو بڑے شاندار سفید تھے۔ لگ ایسا رہا تھا کہ دور سے آیا، مگر کپڑوں کی سفیدی بتلا رہی تھی کہ کوئی سفر سے دور سے نہیں آیا۔ اگر دور سے آیا تو دھول سے اٹا ہوا ہوتا، لیکن عجیب بات ہے، اگر کوئی اجنبی ہے تو احترام سے آ کر بیٹھتا، معلوم کرتا کون نبی ہے، میں کچھ پوچھنے آیا ہوں، نہیں، وہ تو اللہ کا بندہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد یوں کر کے ہاتھ مارا آپ کے مبارک اس پر۔
کہا بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تم اللہ کو یقین کے ساتھ مانو، فرشتوں کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو۔ سوال کیا، اور جب آپ نے سوال کا جواب دیا تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ آدمی کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا، درست کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں عجیب بات ہے، اگر معلوم نہیں تھا تو سوال کیوں کیا؟ اور آپ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل سچ فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم تھا، جب معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں عجیب سوال کرنے والا ہے۔ ایک بات معلوم کی، پھر پوچھا اسی اللہ کے بندے نے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس طرح کے مختلف سوال۔ مجھے اس حدیث کو لمبے سے بیان نہیں کرنا ہے، ایک بات سمجھانی تھی کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے رب العالمین کا پیغام اس طرح سے آتا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی گئی اور اللہ کے رسول کے دل میں آ گئی، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا جو فرشتوں کی شکل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جبریل امین سے درخواست کی، کہا جبریل میں آپ کی اصلی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا جب وہ اصلی شکل میں سامنے آئے تو دنیا کا یہ پیچھے کا حصہ، ان کے پیچھے کی دنیا پوری چھپ گئی۔ کیا وجود ہے فرشتوں کا؟ بہرحال یہ تن طریقے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آنے۔ وہ جو دیہات کے آدمی آئے تھے انہوں نے سوال جواب کی، جب چلے گئے تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی چاہے تو وہ دیکھ لے، یہ جبریل تھے جو تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ سوال تو مجھ سے کر رہے تھے مگر جتنے صحابہ تھے تعلیم ان کو دی جاتی تھی۔ اسی میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کبھی کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کے حال میں آپ کو کوئی خواب نظر آتا اور آپ صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان فرماتے۔ اس بات کو حقیقت سے لینا چاہیے کہ ہے کیا، کہ رب العالمین نے اپنے نبی تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے کتنے طریقے دیے۔ میرے پیاروں، میرے جوانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جس زمانے میں جی رہے ہو آپ کو پتہ نہیں آپ پر ہزاروں حملے ہیں، بددینی کے، دہریت کے، مرتد بنانے کے، اسلام سے بیزار کرنے کے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کی محبت آپ کے دل سے نکالی۔ جو اس زمانے میں کم وقت موبائل آ گیا نا، اس نے تو ستیہ ناش کر دیا۔ اب تو ہر ایک نے یوں کھولا یوں پڑھ لیا، یوں کھولا یوں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ان کا مسئلہ 5 منٹ میں حل ہو گیا۔ جاؤ کبھی سہارنپور جاؤ، کبھی دارالعلوم دیوبند جاؤ، کسی بڑے مدرسے میں جاؤ، اور جو آدمی بخاری شریف 40 سال سے پڑھا رہا ہے جب اس کے کمرے میں جاؤ گے نا تو اگر اتنا بڑا کمرہ ہوگا تو سب کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ انہیں صبح کو بخاری شریف کے 3 پیج پڑھانے ہیں اور یہ 40 سال سے اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں، مگر کم از کم اس بخاری شریف کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے دیکھ کر پڑھائیں گے یہ 3 پیج، اور یہ سب یوں دیکھ لیں گے، اور پورے محدث کے باپ ملتے ہیں ماشاءاللہ روزانہ۔ میں یہی کہتا ہوں اللہ جو تمہیں سلامت رکھے۔ بالکل ایک اول جلول، بالکل بے عقل ہوش کا زمانہ، کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، کہتے وہ ہم نے دیکھ لیا اس میں ہے۔ پھر اس سے شاندار بات کہ ان مدرسوں میں تالے ڈالو، ان محدثین کو بھگاؤ گھروں کو، جاؤ جاؤ بھاگو یہاں سے، اب تو موبائل آ گیا، اب کیا ضرورت ہے، ہم خود ہی مسئلے کو حل کر لیں گے۔ اگر کہانی اتنی آسان ہوتی تو لٹیا نہ ڈوبی ہوتی، یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے جو تم نے دین کا ستیہ ناش کیا ہے۔ یہ بات میں نے بیچ میں عرض کی۔ ایک طریقہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں رب العالمین خواب میں بات ڈالتا، اور آپ صبح کو اٹھنے کے بعد کبھی کبھی فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے۔ مزاج مبارک تھا، آپ کبھی کبھی لوگوں سے معلوم کرتے بھائی کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے، تو صحابہ کرام میں اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو بتا دیتے، اور آپ خواب کی تعبیر جو دیا کرتے تھے بڑی پیاری، کوئی اچھا خواب آیا تو آپ ادھر سے جواب دیتے تھے اللہ خوشیوں کے دن دکھلائے، اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، بس
اللہ ہماری تمہاری حفاظت کرے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی غلط خواب بیان کیا تو آپ اس سے ارشاد فرماتے تھے جب غلط خواب دیکھو، ڈراؤنا ہو، بڑی پریشانی کا ہو، اور آپ میں آنکھ کھل جائے تو نر کو الٹے ہاتھ کو تھو تھو کر دو 3 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کے شر سے تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ زیادہ خوابوں کا شہزادہ نہیں بننا چاہیے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ بہت سے لوگ بیچارے فون کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا۔ نہیں، خواب صرف خواب ہے، شریعت نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ اگر اچھا خواب ہے تو اچھا اشارہ ہے، کوئی دوسرے درجے کا خواب ہے تو یہ ہے کہ خوفناک ہے تو اللہ سے دعا کرو۔ زیادہ طبیعت میں ڈر پھنس گیا، کچھ صدقہ کر دو، اور ڈر لگا تو اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ پڑھ لو 2 رکعت نماز، نفل نماز، بس۔ ایسا نہیں ہے کہ بس۔ باتیں بہت یاد آتی ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ زمانے پہلے سامنے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، ایک صاحب بھاگے بھاگے آئے، ان کے ساتھ ایک صاحب اور بھی تھے، کہنے لگے حضرت 1 ہفتے سے خواب دیکھ رہا ہوں، میرے گھر میں سونا دبا ہوا ہے۔ میں نے کہا توڑا تو نہیں ہے گھر ابھی؟ بولے توڑا نہیں۔ میں نے کہا بنانے کو بھی پیسے نہیں ہوں گے، جب حالات ٹوٹتے ہیں تو سونا ہی دکھتا ہے۔ میں نے کہا سنبل میں جتنے سرمایہ دار ہیں انہیں کبھی نہیں دکھے گا یہ والا خواب، مگر آپ کو ضرور دکھے گا، کیونکہ شیطان ادھر کو لا کے مارے گا۔ کتنے بیچارے، بس یہی بات ہو گئی، کہیں دیواروں میں سونا دکھ رہا ہے، کہیں چاندی دکھ رہی ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس کی، کوئی حقیقت نہیں شریعت، بس اتباع جو میں نے آپ سے عرض کی۔ لمبے واقعات ہیں اس سلسلے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے سوال کیا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، اور پھر آپ نے اپنے خواب کو بیان فرمایا۔ مجھے یہ بات عرض کرنی تھی، اور اس کی روشنی میں اگلی بات آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی کہنی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ آئے، 2 فرشتے، بخاری شریف کی روایت میں آتا کہ وہ حضرت جبریل تھے، حضرت میکائیل تھے، آپ کو لے کر چلے اور مختلف جگہ رات میں خواب کی دنیا میں کہاں کہاں لے کر گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ جی میں اور آپ اگر سوئیں گے نیند آ جائے گی، وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہاں دل نہیں سوتا، دل غافل نہیں ہے، دل تو اللہ کی یاد میں مست ہے۔ جس موقع پر وہ آپ کو لے کر چلے بہت سے منظر دکھلائے گئے۔ لمبی حدیث شریف ہے، وہ تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، مجھے اس زمانے کے اعتبار سے 2-3 باتیں عرض کر۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک جگہ لے کر گئے، میں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے اور وہ انسان دوسرا کھڑا ہے، اس کے پاس ایک اتنا بڑا پتھر اس کے پاس ہے، اور وہ اٹھا کر اس کا سر کچل دیتا ہے، پتھر دور جا کر گر جاتا ہے، وہ انسان دوڑ کر جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اور اس کے بعد جب آتا ہے تو اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا ان لوگوں سے جو مجھے لے کر گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آگے چلیے، آگے الامان الحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا مجھے ایک جگہ لے کر گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا انسان اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے اس کی باچھوں کو، اس کی ناک کو اور اس کی آنکھ کو پھاڑ رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے گدی تک، حدیث شریف میں۔ اور جب وہ ادھر سے چیر کر یہاں تک آتا ہے، یہاں سے یہاں تک آتا ہے، آنکھ سے یہاں تک آتا ہے، پھر اسے کرتا ہے، اتنے میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کرتا ہے تو یہ ٹھیک، اس کو کرتا ہے تو یہ ٹھیک، اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا نہیں آگے چلیے۔ ایک اور جگہ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ تنور ہے، اس کے اندر لوگ جل رہے ہیں اور دہاڑ رہے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی۔ میں نے جھانکا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ آگے چلیے۔ اکیلی حدیث شریف نہیں سنا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو قیامت کے بعد یا اس زمانے میں قبروں میں، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جو لوگ جا چکے ان کی قبروں میں
رب العالمین نے وہ سب بتا دیا، اور اس اللہ کے سچے بندے نے اپنی زندگی میں ہمیں آپ کو امت کو بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا، اس حدیث کی تشریح بھی کرتا ہوں، کہ یہ والے گناہ جس کے نتیجے میں ان انسانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر ہم اور آپ اللہ نہ کریں ان گناہ کو کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا نکلا؟ مجھے کہنے دیجئے، ہم جان بوجھ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر پھٹا کرے ہماری ناک ہوا کرے، آنکھیں تو پھٹیں گی، کلے تو چیرے جائیں گے، سر پھوڑا جائے گا، دنیا ہے مستی کر لیں۔ ہائے ہائے الامان الحفیظ، اسلام اور جنت کی راہ اتنی آسان نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر کا شعر ہے، جیسے انسان کہتا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا، اب میں اللہ کو مانوں گا اور اللہ کے نبی کی بات کو مان کے چلوں، کہ معمولی درجے کا کلمہ تو ہے نہیں، پہلے پڑھا تھا اور نہیں پڑھا تب بھی ویسے ہی تب بھی ویسے ہی، تو یہ تو کوئی فرق نہیں ہوا دونوں باتوں میں۔ ایک جگہ اور تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ انسان تالاب میں ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر سے انسان اس کے پتھر مارتا۔ بہرحال آگے جانے کے بعد آپ کے سامنے جب حقیقتوں کو کھولا گیا تو اس موقع پر آپ کو جواب ملا کہ وہ پہلا آدمی جو تھا جس کے سر کو چیرا جا رہا تھا، وہ عالم تھا، قرآن کو جانتا تھا، تعلیم اسلامی سے واقف تھا، مگر نماز کے لیے فجر میں اٹھتا نہیں تھا۔ میرے پیاروں، ایک ایک جملے پر غور کرو، اسے میلاد مت بناؤ کہ وہ 400 روپے بلائے شام کو، میلاد پڑھ دی، وہ اپنے گھر، نہ اسے معلوم کیا ہوا نہ اس آنے والے کو معلوم کیا ہوا، اسے میلاد مت بناؤ۔ اگر میں آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں تو میرے سامنے بات آئے گی، اگر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کہانی آئے گی۔ ایک انسان وہ ہے جسے سب کچھ معلوم ہے، اور ایک انسان وہ ہے جسے کچھ نہیں معلوم۔ اس دنیا کے اندر سینکڑوں لاکھوں انسان ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ ہو سکتا ہے تعصب کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے اسلام دشمنی کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے غفلت کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے دین سے دوری کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی ایسے کونے علاقے میں بس گئے کہ جہاں تک کوئی اللہ کا بندہ اپنی بات کو نہ پہنچا سکا۔ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن بات تو ان کی چل رہی جنہیں سب کچھ معلوم ہے۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو نہیں معلوم ہے؟ اور یہ صاحب کون ہیں جن کے کلے چیرے جا رہے ہیں، ناک پھاڑی جا رہی ہے، آنکھیں پھاڑی جا رہی ہیں؟ ارشاد فرمائے گا یہ وہ ہیں جو انسانوں میں اپنی زبان سے فتنہ برپا کرتا تھا اور لوگوں میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا تھا۔ ایک بات سنی، یہاں سے یہاں کو لگائی، ان سے سنی، یہاں سے یہاں کو لگائی، ان سے سنی، یہاں سے یہاں کو لگائی۔ دو، تیسری بات آپ کو بتلائی گئی کہ وہ لوگ جو تنور کے اندر تھے آپ کے، کا یہ زناکار مرد ہے، یہ زناکار عورتیں۔ الامان الحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے پیاروں، مجھے کہنے دو، اس جرم نے تو اس زمانے میں کسی گلی کو نہ چھوڑا، کسی گلی کو نہ چھوڑا۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ سے، اگر کوئی انسان اپنے عمل سے بچا ہوا بھی تو نگاہیں نہیں بچی ہوئی، نگاہ بچی ہوئی ہے تو ہاتھ نہیں بچے ہوئے، ہاتھ بچے ہیں تو کان نہ بچے، اور کان بچے ہوئے ہیں تو دل نہ بچے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی منزل ہی نہیں، بس اسی کو زندگی گزارو۔ یہ کون سی زندگی ملی؟ تین باتیں آپ کے سامنے، اور چوتھی بات جب آپ کے سامنے آئی تو آپ نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گا یہ وہ انسان ہے جو سود خور ہے، جو کھاتا تھا، یہ اس کا علاج ہے کہ تالاب سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے سر کو مارا جاتا ہے۔ روایت تو آگے بہت لمبی، میں اس بات کو رک کر یہ بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بیان کی، ان کا عمل، ان کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ ایک اللہ کا بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یہ نماز کل میدان قیامت میں اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اللہ کا بندہ روزے رکھتا ہے، رب العالمین روزے داروں کو ایک خاص دروازے سے داخل کرے گا۔ ایک اللہ کا بندہ حج فرض ہے، حج کرتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان یہ سچا حج کر کے لوٹ کر آئے گا، اس کے دل کی، اس کے جسم کی یہ پوزیشن ہوگی
یہ بالکل ایسا پاک صاف ہو کر آئے گا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج دنیا میں آیا، کوئی دھبا۔ یہ اعمال کے رزلٹ ہیں، نتیجے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھول کر بیان کیا۔ ایک چیز بھی آپ نے ایک بھی نہیں چھوڑی، ایک بھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر ایک اتنا لمبا چوڑا کانٹا، کسی درخت کی شاخ کہہ لیں، کوئی لمبی ٹہنی کہہ لیں، کانٹوں والی تھی۔ ایک انسان نے یہ سوچ کر کاٹ کر پھینک دی کہ گزرنے والوں کو تکلیف دیتی ہے، لاؤ کاٹ دوں، کاٹ کر پھینک دی۔ حدیث شریف میں آتا کہ اس نے ایسے دل سے کاٹی تھی کہ اللہ نے اسی کے بدلے میں جنت دی تھی، صرف ایک ٹہنی کے الگ کرنے کی بنیاد پر۔ اسلام میں کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے جس کا رزلٹ میرے اور آپ کے سامنے نہ ہو۔ جو مجھ سے کام کرایا جا رہا ہوں، آپ صدقہ کیجئے، رزلٹ پتہ نہیں، غریب کی مدد کیجئے، رزلٹ پتہ نہیں، اسلام نہیں ہے ایسا۔ جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکیوں کے نتیجے کو بیان کیا، اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برائیوں کے نتیجے کو بیان کیا۔ ان دونوں باتوں کا لازمی اثر ہے۔ اگر کوئی نیکیاں کرے گا، رب العالمین اسے بلا کی شاندار عافیت و بھری زندگی دیتا ہے۔ عافیت و بھری کا مطلب دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، اپنے حال سے مطمئن ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں خوش ہوتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی تابعداری میں ایک لذت ملتی کہ الحمدللہ میں دین اسلام پر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بددینی کی زندگی گزارے، آپ سب میرے اپنے ہیں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، میرے جملے کو یاد رکھنا، خدا کی قسم اللہ کے نام پاک سے اسے وحشت ہونے لگتی، خطرناک جملہ۔ اگر آپ اس کے سامنے کوئی دین کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے لرز رہا ہے کہ تم نے یہ کیا۔ اگر کبھی ڈرامہ دیکھنا ہو تو جاؤ شادیوں کے حال میں دیکھو، جہاں ناچ گانا ہو رہا، آپ جا کر کہہ دو کہ بھائی ذرا یہ انسانیت والی بات نہیں، امت کے حالات اچھے ہیں، تجھے ملائیت کی ساری باتیں یہیں کو رہ گئی تھی، جی دیکھ لیجیے آپ جا کر، اسے اللہ کے دین سے وحشت ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ایسا انسان اپنے آپ کو دین پر کبھی نہیں کھڑا کر سکے گا، اور یہ کسی غیر کی طرف سے نہیں، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر بددینی ہوگی تو لازمی طور پر، میں تو کبھی کبھی اپنے عزیزوں سے کہا کرتا ہوں، اللہ نہ کرے سینکڑوں گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، انسان اگر معافی مانگے گا تو رب العالمین اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، مگر کسی نے ماں باپ کو اگر پریشان کیا ہے، حدیث شریف میں آتا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اطلاع دی، رب العالمین اس دنیا میں توڑ کر رکھ دے گا، سڑا سڑا کر مارتا ہے۔ اپنی گلیوں میں دیکھو، اپنے شہر میں دیکھو، ان آنکھوں کو پیدا کرو کہ حالات کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ کتنے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہتے ہیں، آپ کو میرے اپنے سے کھل کر کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، آج 2 مہینے ہو گئے، بالکل ایسا لگتا اب موت آئی جب آئی، اب موت آئی جب آئی، میں بولے 2 مہینے گزر گئے، سڑ سڑ کر انسان ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ عذاب کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو تو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا، انسان کو تو پتا ہے میں نے کیا کیا۔ اگر کسی نادانی میں کسی سے یہ والا گناہ ہوا ہو، اپنے آنے سے پہلے، اپنے وقت کے آنے سے پہلے اللہ کو منا لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام دیا ہے، بڑا پیارا دین ہے، اس کی اچھائیاں بھی سامنے، اگر کوئی برا کرے گا اس کا رزلٹ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خبریں آتی ہیں طرح طرح کی، کل پرسوں کی خبر آپ نے بھی سنی ہوگی، کسی مسجد کے اوپر کچھ شرارتی چڑھ گئے، بدتمیزی کی، اور کیا اور کیا اور کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ نہیں، ایسا نہیں۔ ہر چیز کو قرآن مجید کی نگاہ سے دیکھو گے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھو بات کو، قرآن مجید کے 15ویں پارے کو پڑھیے، پہلا صفحہ چھوڑ کر اگلا صفحہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ یہ بات بنی اسرائیل سے کہی تھی اللہ نے، دیکھو سنو، اگر تم اچھا کرو گے تو ہم ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم نے گڑبڑی کی تو اللہ کہتا ہم کہیں گئے کو نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔
اور جب کبھی انسان گڑبڑی کرتا ہے تو رب العالمین اٹھا کر غیروں کو مسلط کر دیتا ہے. اتنا خطرناک مسلط کرتا ہے اس زمانے کے اندر کہ وہ غیر دشمن آتا ہے. قرآن مجید میں لفظ مسجد موجود ہے, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ, وہ مسجدوں کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی ساری بدتمیزیاں, سارے ہتھ کنڈے اللہ کے گھر کے خلاف استعمال کرتا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں, مسجد چڑھ گئے, بڑے بدتمیز ہیں, کیا ہیں؟ اللہ کے بندو, مسجد کو چھونا آسان ہے. اگر امت مسلمہ کسی درجے میں اعمال صالحہ پر ہوتی, خدا کو منانے والی ہوتی, ہر شہر میں کچھ رونے والے ہوتے, اور رب العالمین کی نگاہ انسانوں کی طرف امت مسلمہ کی طرف ٹھیک ہوتی, ان میں کوئی مائی کا لال نہ تھا جو مسجد کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا, توڑ کر رکھ دیتا, زمینوں کو پھاڑ دیتا, ان کے وجود کو مٹا دیتا. اللہ کا نظام ہے. ایک ابرہہ کا لشکر آیا ہے یمن سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے زمانے میں, اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو توڑوں گا, برباد کروں گا, اس کو خراب کروں گا, اس کو ویران کروں گا. آپ کے دادا کے یقین کا حال یہ ہے, انہیں معلوم تھا لمبا چوڑا لشکر آ رہا ہے, کعبۃ اللہ کے دروازے پر آئے, اس کی کنڈی کو پکڑا اور ان کے اس زمانے کے نظام کے مطابق کنڈی پکڑ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے, تو جان, اگر تو چاہے تو بچا, اور چلے گئے پہاڑوں میں. تاریخ بتاتی ہے کہ مکے کے رہنے والے پہاڑوں پہ سے دیکھ رہے تھے. کیا ارادہ, ایک دشمن کا ارادہ. اس نے ارادہ کیا, پھر جو رب العالمین نے فوج بھیجی ہے, چتھارے اڑا دیے. کس دنیا میں جی رہے ہو؟ ہم اور آپ یہ سکتے ہیں کہ ساری باتوں کے باوجود کوئی تبدیلی, کوئی بدلاؤ, کوئی بات نہیں, اور مسجدیں محفوظ رہیں. لا قدر اللہ, لا قدر اللہ, خدا کی پناہ, اگر یہ حال رہا, کہنے دو خاتم بدہن, خدا کرے کبھی نہ ہو, یہ مسجد بھی محفوظ نہ رہ سکے گی جہاں میں اور آپ بیٹھے. یہ قرآن کی آیتیں, مت مانو, نہ میں مانوں نہ آپ مانیں. بس ایک جمعہ ہے, آئے جمعہ پڑھ لیا چلے گئے, آئے جمعہ پڑھ لیا چلے گئے, اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں معلوم. میرے پیارو, اپنے دل کو بڑا کرو, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو, اپنے گھر میں نماز کا ماحول قائم کرو, اپنے آپ کو قرآن پر لے کر آؤ, حضور پاک علیہ السلام کے دین کو سمجھاؤ, اور اپنے بچوں کو یہ بات بتلاؤ, دیکھو اس عمل کا نتیجہ یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے. اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ کے ہاں یہ رزلٹ آ کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے, امت کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو شعور نصیب فرمائے. یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہوا کرتی ہم اپنے جوانوں کا دل توڑیں, یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ دین کی حقیقت سامنے آئے, ہم سمجھیں. دین وہ نہیں ہے جو تنہا میں نے اور آپ نے مان لیا, دین وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان کیا, جو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ایک ایک بات پر غور کریں, یہ معمولی بات نہیں ہوتی. کسی ایک نے مسجد کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا, اس سے پہلے جو ہو چکا ہے, ایک دفعہ اور بھی دہلی میں ہو چکا ہے, ایک جگہ کہیں اور بھی ہو چکا ہے. پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں, قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے سچے دین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. جتنا میرے اور آپ کے سامنے چمکتا ہوا سورج ہے, میرے اور آپ کے سامنے چاند ہوتا ہے, میرے آپ کے سامنے یہ چمکتا ہوا نظام ہے, میرے اور آپ کے سامنے یہ زمین اور آسمانوں کی بلندی ہے, اللہ کی قسم, اللہ کا دین اس سے بھی سچا ہے اور اللہ کے وعدے اس سے بھی سچے ہیں. لازمی طور پر دل کو توڑنے کا مسئلہ نہیں, صرف اپنے آپ کے اندر تبدیلی کا مسئلہ ہے. کوئی انسان یہ کہنے لگے بھئی اکیلے مجھ سے کیا ہوتا ہے, کسی کو تو چراغ جلانا پڑے گا, چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے. کوئی انسان یہ کہنے لگا اکیلے میرے چراغ سے کیا ہوگا, ٹھیک ہے تم بھی مت جلاؤ, تو پھر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. نہیں, ایک جلے گا, دو جلے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تھی 1 2 3 4 5, اور پھر تو بہاریں آتی چلی گئی, کیونکہ دین اسلام میں یہ خوشبو ہے, دین اسلام میں یہ مزہ ہے. کل کو میں پڑھ رہا تھا خبروں میں, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, پھر اس کے بعد مجھے اسلامی تاریخیں یاد آ گئیں. کیا بیچاروں کے جذبات ہیں, انہیں کچھ پتا نہیں ہے, نہ دین میں انہیں کچھ بتایا گیا. ایک اسلام ہے جس زمانے کے اندر مصر فتح ہوا ہے, اور وہاں پر اسلام کے لوگ پہنچے ہیں اور جا کر اسلام کی دعوت دی, اور وہاں کے لوگوں نے اسلام کو سینے سے لگایا اور لوگوں کو پیار دیا. اس زمانے کے اندر کسی انسان کے ڈنڈے سے یا اس کی برچی سے
جو عیسائیوں کی مورتی لگی ہوئی تھی اس کی ایک آنکھ ٹوٹ گئی، لوگ ان کے امیر کے پاس آئے، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، اور ان سے آ کر کہا، شکایت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے ایک آدمی نے ہماری لگی ہوئی مورتی کی آنکھ توڑ دی، اس کا کچھ بدلہ ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ ہمارا مذہب مورتی کا مذہب تو ہے نہیں، ہم تمہیں مورتی کہاں سے لا کے دیں، اس کے بدلے میں اگر تم میری آنکھ توڑنا چاہو تو توڑ لو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، دنیا سوچ بھی نہیں سکتی وہ کسی کی عبادت گاہ پر ہاتھ اٹھانے کو، اسے ڈھانے کو اسلام کہے۔ اسلام کا یہ حال ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، اور یہ صحابہ کرام کے سچے واقعات ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی بہاریں لا دے، ایک مرتبہ پھر اس پورے ملک میں ایمان کی ہوائیں چلیں، قرآن کی ہوائیں چلیں، دین کی ہوائیں چلیں۔ رب العالمین اس کام کے لیے ہمیں، آپ کو اور ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو قبول فرمائے۔ جو اللہ کے بندے ان میدانوں میں اترے ہوئے ہیں، اللہ ہمت اور شجاعت نصیب فرمائے۔ تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ اس ہفتے ہمارے محلے میں ہمارے ایک عزیز، ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے بہت محبت کرنے والے، مدرسے میں بھی بڑی محنت تھی، ہمارے متین بھائی، جن کو متین صاحب انجینئر کہا جاتا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بس اچانک بیماری بڑھی اور شام کو تھوڑی سی بیماری بڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں قابل رشک ہیں واقعی، بڑے قرآن کے پڑھنے والے، بڑے قرآن کے پڑھنے والے، اپنے کام سے کام۔ اور یقینی بات یہ ہے جو مجھے بتایا گیا، پہلے سے بھی معلوم تھا، زندگی کا بڑا حصہ سرکاری ایک عہدے پر گزرا، پوری زندگی رشوت کا ایک پیسہ نہیں، اللہ کے بندے، ایک پیسہ، کچھ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور زندگی کا آخری حصہ تو مسجدوں کے نقشے بنانے میں، اور جو بھی کوئی نقشہ بنوانے کے لیے آتا، اس کا کھانا بھی اور اس کا ناشتہ بھی اور اس کی چائے بھی اور پھر وہاں جانا بھی۔ او ماشاءاللہ، میں سوچا کرتا ہوں کہ اللہ یہ بھی ایک جانا ہے، یہ اللہ کا بندہ کتنی مسجدوں کے ساتھ گیا ہے، کتنے قرآن کی تلاوت کے ساتھ گیا۔ زندگی کو ہم چاہیں شاندار بنا سکتے ہیں، جس طرح سے ہم سے خدمت ہو سکے ہم خدمت کر سکیں ان کے لیے بھی، اور جتنے لوگ اس دنیا سے مسلمان مرد و عورت کے سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اللہ قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر و سکون نصیب فرمائے۔